عراق جان جو ہاسپٹل میں کیبن میں موجود تھی، اسے اندر ہی اندر بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر دالیہ کو کال کیا تھا۔ 2 رنگ کے بعد فوراً ہی کال اٹینڈ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری جان، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ ویسے تم بتاؤ، وہاں کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ اچھا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہاں تو سب ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی آیا تھا جو تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تمہاری ہر نشانی میں نے اسے دے دی، اور فی الحال تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ تم یہ سب چیزیں کیوں پوچھ رہی تھی؟ ویسے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دالیہ نے ویسے پر زور لگا کر طاہر کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے آپ کے، اور آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیوں نہ پوچھوں، میرے محبوب ہیں تو اتنا تو بنتا ہے نا، دالیہ نے شرما کر بتایا تھا۔ اس کے اس طرح شرمانے پر جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ہائے اتنی شرم، وہ بھی ان کے لیے۔ اگر آپ انہیں یاد ہی کر رہی ہیں تو خود کال کر کے بات کر لیں اپنے محبوب، اپنے صنم سے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں طاہر کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا اور جان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ طاہر کو دیکھ کر اس نے اپنا کال فوراً ہی اسپیکر پہ ڈالا تھا، جس پر دالیہ کا جواب آیا تھا۔ کیا بات کروں اپنے محبوب، اپنے صنم سے؟ تم تو جانتی ہو نا، وہ خڑوس مجھے منہ بھی نہیں لگاتا۔ اس کمبخت کو میں دل و جان سے چاہتی ہوں، پر مجال ہے کہ وہ کمبخت مجھے ایک بار پیار سے دیکھ لے۔ اس کی باتوں پر طاہر نے اپنی چپی توڑی تھی۔ تمہیں اس قابل بھی ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں مسکرا کر دیکھ سکوں اور تم سے پیار کر سکوں، پر ایک بات یاد رکھو، میں تمہارا سینئر ہوں۔ اس کی دہلا دینے والی آواز دالیہ کے کانوں میں پڑی تھی، جس سے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ بیچاری، وہ تو اپنے دل کا حال بتا رہی تھی، وہ بھی اپنی دوست سے۔ دالیہ کو یہ امید تو بالکل نہیں تھی جان سے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے کان سے لگا کر آگے کہا، معاف کیجیے طاہر صاحب، غلطی ہو گئی، آپ ہمارے سینئر ہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی جی، جان بہت بری ہے، اس کی باتوں میں بالکل مت آنا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون کٹ کر کے اپنے پاکٹ میں رکھا تھا۔ ہائے مار ڈالا، ایسی کمبخت دوست کسی کو نہ ملے، میسنی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے دوسری جانب چلی گئی۔ وہیں دوسری جانب جان جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اس نے اپنا پیٹ پکڑا اور سامنے بیٹھے طاہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سر، اس کو منع کیوں کیا؟ اتنی تو اچھی ہے۔ کوئی خرابی نہیں ہے اس میں۔ پھر کیوں؟ اچھی، پتہ ہے مجھے وہ کتنی اچھی ہے۔ کبھی اس نے ڈھنگ کی بات کی ہے؟ کوئی صحیح کام کیا ہے؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے اس کے اندر، بیوقوف ہے بیوقوف۔ اور کوئی سینس یا ڈسپلن نام کی چیز بھی نہیں ہے۔ کپڑے دیکھے ہیں اس کے، کسی کام کی نہیں لگتی۔ نہ تو وہ مجھے لڑکیوں جیسی لگتی ہے، نہ ہی اس کے اندر کچھ ایسا ہے لڑکی کی طرح لگنی چاہیے، پر وہ تو ہمیشہ آوارہ رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا منہ بسوڑ رہا تھا۔ تو آپ کو دالیہ پسند نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پتہ نہیں اس میں تمہیں ایسا کیا دکھا جس پر تم نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ خیر، میں تمہارے اور دالیہ کی دوستی کے بیچ نہیں آ رہا، جو چاہے کرو، میرا کیا جاتا ہے، پر وہ اتنی بری بھی نہیں ہے۔
جتنا میں نے ابھی کہا۔ ہاں وہ خود کو بدل لے تو اچھا ہوگا، تھوڑا خود کو لڑکی بنا کے رکھے تو مجھے اچھی لگے گی، میٹھی میٹھی باتیں کرے تو مجھے اور بھی پیاری لگے گی۔